ہنستی ہوئی ماں سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں اور کچھ نہیں۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ اے اللہ، جن کی مائیں زندہ ہیں ان کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرما، اور جن کی مائیں وفات پا گئی ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ کمانے کی خاطر گھر سے نکلنے والی خواتین کی اتنی عزت کیا کریں کہ انہیں کبھی اللہ پاک سے اپنی مجبوری کا شکوہ نہ کرنا پڑے۔ عورت اپنے حصے کا رزق تو بانٹ سکتی ہے لیکن اپنے حصے کی محبت نہیں بانٹ سکتی۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں گزار دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے، آج ہے، کل تو بس ایک خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ دنیا میں وہ شخص سب سے زیادہ اداس رہتا ہے جو خود سے زیادہ دوسروں کی فکر کرتا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو، مگر کوئی ان کو یہ بتائے کہ ان دو کانوں کے درمیان دماغ بھی ہے جہاں کچھ باتیں رہ جاتی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں ہر اس غم سے جو خاموشی سے دل کو کھا جاتا ہے۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے، اس کی حکمت ہماری سوچ سے پرے ہے۔ ضرورت صرف یقین کی ہے، ایمان کی پختگی کی ہے۔ حجاب یا نقاب آپ کی پارسائی ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس آیت کی دلیل ہے کہ آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت کو تھام رکھا ہے۔ دل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر اداسی بے بس بھی کر رہی ہو تب بھی اللہ پاک کے سوا کسی سے بات نہ کی جائے۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کی آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ اپنی اندھیری قبر کو خود ہی روشن کرنے کی تیاری کرو۔ آج حیات روح سے کوئی وفا نہیں کرتا، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ کبھی دیکھا ہے کہ کسی ماں نے اپنے بچے کو گپ اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو؟ کبھی نہیں نا، تو پھر وہ اللہ پاک جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ یقین، توکل، راضی رہنا سیکھو۔ جوانی میں سب سے زیادہ بے سکونی کی وجہ نامحرم سے محبت ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کتنا اچھا ہے اللہ پاک کو وضاحتیں نہیں دینی پڑتی، کتنا اچھا ہے کہ وہ بن کہے سن لیتا ہے، وہ بس دل دیکھتا ہے اور دل دیکھ لے تو پھر دل پھیر دیتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کسی ہمدرد کا کاندھا میسر آنے سے کتنا بہتر ہے اس امید کا ہونا کہ وہ اللہ ہے نا۔ زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جب ہم روٹھ جائیں تو کوئی منانے والا ہو۔ میں نہیں جانتی میری دعا کب قبول ہوگی، میں صرف اتنا ہی جانتی ہوں، دعا کرتی ہوں کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اللہ پاک کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف گہنے ہی چمکیں، حیا کی چادر بھی چار چاند لگا دیتی ہے۔ اچھی لڑکیاں اپنی اداسی کو گانے یا ڈرامے دیکھ کر دور نہیں کرتی، بلکہ نماز اور قرآن اور دعا سے دور کرتی ہیں اور رب کے قریب ہوتی ہیں۔ حجاب اتارنے کے لیے ہزاروں دلائلوں کی ضرورت پڑتی ہے، حجاب پہننے کے لیے ایک یہی دلائل کافی ہے کہ یہ حکم ربی ہے۔ اگر اللہ پاک تمہیں وہاں تک نہیں لے گیا جہاں تم جانا چاہتے تھے تو یقین رکھو بہتر ہوگی وہ جگہ جہاں وہ تمہیں اپنی مرضی سے لے جائے گا۔ اے میرے اللہ، میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت نکال دے جسے تو پسند نہیں کرتا، آمین۔
تمہارا یقین ہے نا اللہ پر کہ وہ تمہاری سنے گا؟ دیکھنا وہ تمہارا یقین ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہاری دعا پر کن فرما دے گا۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانی آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بہتر ہے۔ اگر تم مسکراہٹ کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے تو تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم اپنے آنسوؤں کی شکایت اللہ پاک سے کرو، اور جلد ہی اللہ پاک تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ کوئی اختتام۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کا دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں، اور پھر جب آپ کا رب آپ کو دنیا کے کروڑوں لوگوں میں سے اپنے لیے چن لے گا تو آپ کا فرض بنتا ہے ساری دنیا کو چھوڑ کر اس کی طرف دوڑیں، اس کے ہو جائیں اور اپنے رب کی محبت کا فرض ادا کریں۔ سجدہ شکر لازم ہے اس درد پر بھی اے انسان جو تجھے خالق حقیقی سے جوڑے رکھے۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن پاک کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ زندگی آزمائش کا نام ہے، کسی نہ کسی رنگ میں ہر کسی کی آزمائش ہو رہی ہے۔ کامیاب صرف وہی ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی رہے اور بقدر استطاعت حدود اللہ کی پاسداری کرتا رہے۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ پھر نیا سال، نئی صبحیں، نئی امیدیں، اے خدا خیر کی خبروں کے اجالے رکھنا، آمین۔ صرف نماز کے بدلے جنت نہیں ملے گی، احساس مخلوق کا بھی کرنا پڑے گا۔ جس معاشرے اور گھر میں سب چلتا ہے وہ معاشرہ اور گھر مشکل سے ہی چلتا ہے۔ تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود بھی اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ جب تک ہم دوسروں کی خوشیاں اپنے غم میں گنتے رہیں گے ہم یوں ہی بے سکونی اور مروت کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ دولت سے آدمی کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں، اس کی دولت کی عزت ہوتی ہے۔ اپنی روح کو اللہ پاک کا ذکر سنایا کرو، تمہارا وجود دن بدن نکھرتا جائے گا۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ کبھی بھی کسی کو تکلیف مت دیں، جانداروں کو دی جانے والی تکلیف یقیناً آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بھی بن جاتی ہیں اور آخرت کا حساب الگ سے دینا ہوگا۔ خدا نے چیزیں استعمال کرنے اور لوگ محبت کرنے کے لیے بنائے ہیں، مگر انسان چیزوں سے محبت کرتا ہے اور لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ دوسروں کے آنسوؤں کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لینا انسانیت کی معراج ہے۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اللہ پاک کو بھی جواب دینا ہے۔ یا رب عطا کر وہ راستے جس میں بھٹکنے کا گمان نہ ہو۔ صبر جمیل یہ ہے کہ انسان اپنی مصیبت چھپا لے اور کسی کو بھی اس کی خبر نہ دے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ان لوگوں کی لاپرواہیوں کو برداشت کرنا
جن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کانٹا بھی نہیں چبھنے دیں گے۔